السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دنیا میں اس وقت 3 مخلوقات ایسی ہیں جنہیں اللہ نے عقل و شعور جیسی نعمت عطا کی ہے، یعنی جنات، انسان اور فرشتے۔ جنات اور انسان کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کہ چاہیں تو کسی بھی چیز کو مان لیں اور چاہیں تو انکار کر دیں، جبکہ فرشتوں کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ ان میں عقل و شعور تو موجود ہے جس کی وجہ سے وہ سوال کر سکتے ہیں، مگر اللہ کے حکم سے کبھی انکار نہیں کر سکتے۔ انہیں پیدا ہی اللہ کی عبادت اور فرما برداری کے لیے کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنات اور انسان دنیا کی آزمائش کے اندر ہیں، لیکن فرشتے نہیں۔ یہ مخلوق جنات اور انسانوں سے پہلے پیدا کی گئی۔ جیسے انسانوں میں پہچان اور رتبے کے لحاظ سے درجے ہیں، بالکل ویسے ہی فرشتوں میں بھی ہیں۔ ویسے تو ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انسان کی سوچ ہی ختم ہو جائے، لیکن اس مخلوق کے بھی 4 سردار فرشتے ہیں جن کے نام جبرائیل علیہ السلام، میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل ہیں، اور ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے جسے وہ مسلسل نبھا رہے ہیں۔ لیکن ان 4 فرشتوں کے بھی سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کو خاص محبت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خاص اور بہت ہی قریب ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جو شخص بھی جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھے گا وہ دراصل اللہ سے دشمنی رکھے گا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جنہیں قیامت تک آنے والے ہر ایک پیغمبر تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام سونپا گیا۔ انہوں نے ہر ایک نبی اور پیغمبر سے ملاقات کی، انہیں رسالت اور نبوت کے دوران مدد کر کے اللہ کے حکم پر راستہ دکھایا۔ آپ ہی وہ فرشتے ہیں جو کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب موجود ہیں، یہاں تک کہ باقی 3 فرشتوں کو بھی اللہ کا پیغام ایک نور کے پردے سے سن کر آپ ہی ان تک پہنچاتے ہیں۔ کوئی بھی فرشتہ اس نور کے پردے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مقام سدرۃ المنتہا یعنی بیری کے ایک درخت کے پاس موجود ہے، جہاں پر جبرائیل علیہ السلام کی حد ہے، اور اس حد سے بھی آگے ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج پر اکیلے آگے تشریف لے گئے۔ یہ تمام فرشتوں کے سردار اور ان کے پیغمبر ہیں، یہ پیغمبروں کے بھی استاد ہیں۔ ان تمام خصوصیات کے علاوہ بے تحاشا خصوصیات ایسی ہیں جو کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کا بہت ہی خاص اور قریبی بناتی ہیں، ایک ایسا اعزاز جو کہ کسی اور فرشتے کو کبھی بھی حاصل نہیں ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام دنیا و کائنات کی وہ پہلی تخلیق ہیں جنہیں اللہ نے پیدا کیا، بنا کسی ماں باپ کے ان کے اندر روح ڈالی۔ دنیا میں جب بھی کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یا تو رونا شروع کرتا ہے یا پھر ماں باپ کا نام اور دنیا داری کے الفاظ سیکھتا ہے۔ لیکن جب بھی کوئی فرشتہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے فوراً بعد اس کے سب سے پہلے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بھی بالکل ایسا ہی کیا۔ تصور کریں کہ اس کائنات کے اندر کوئی مخلوق نہیں، صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات موجود ہے، یا پھر جبرائیل علیہ السلام جنہیں اللہ نے پیدا کیا۔ اس وقت کیونکہ یہ کائنات نہیں بنی تھی، لہٰذا ٹائم جیسی کسی چیز کا بھی تصور موجود نہیں تھا، لیکن اس ٹائم لائن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی عمر کیا ہو سکتی ہے۔ وہ جنت اور جہنم اور اس کائنات کے پیدا ہونے سے بھی پہلے موجود تھے، جب کسی انسان، جن یا باقی فرشتوں کا وجود تک نہیں تھا۔ اللہ نے جب انہیں پیدا کیا تو کہا کہ جبرائیل، میں نے جنت اور جہنم بنائے ہیں اپنی مخلوق کے لیے جو کہ اس میں آ کر آباد ہوگی، جاؤ جا کر دیکھو کہ یہ کیسے ہیں۔ لہٰذا جبرائیل علیہ السلام وہ پہلی تخلیق تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھا اور فرمایا کہ اے اللہ، تیری عزت کی قسم، کون سی مخلوق ہوگی جو کہ یہاں پر رہنے کے لیے سر دھڑ کی بازی نہ لگا دے یا اس کے لیے کوشش نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ نے اس جنت کو رکاوٹوں یعنی خواہشوں اور دھوکوں سے ڈھانپ دیا اور کہا کہ اب جا کر دیکھو۔ اب کی بار جبرائیل علیہ السلام نے جنت کو دیکھا تو فرمایا کہ اے اللہ، تیری عزت و جلال کی قسم، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی مخلوق ان رکاوٹوں کو پار کر کے کبھی بھی جنت میں داخل ہو سکے۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں دوزخ دیکھنے کا کہا۔ جبرائیل علیہ السلام نے واپس آ کر فرمایا کہ اے اللہ، تیری عزت کی قسم، کوئی بھی اسے دیکھ کر کبھی بھی یہاں پر آنے کی خواہش نہیں کرے گا۔ یعنی جب لوگوں کو بتایا جائے گا کہ وہ اس جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے تو کوئی بھی یہ سن کر ایسے اعمال کبھی نہیں کرے گا کہ اس کو یہ سزا ملے۔ پھر اللہ نے اس جہنم کی آگ کو شہوت یعنی انسانی خواہشوں اور اسے اٹریکٹ کرنے والی چیزوں سے ڈھانپ دیا اور فرمایا کہ اب جا کر دیکھو۔ اب کی بار جبرائیل علیہ السلام نے جا کر دیکھا تو فرمایا کہ اے اللہ، تیری عزت کی قسم، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ یعنی یہ اتنی خواہشوں اور دھوکوں سے بھری پڑی ہے کہ کوئی چاہ کر بھی اس سے نہیں بچ سکتا۔ پر اللہ نے فرمایا کہ ہاں، بچ سکتے ہیں میرے بندے، مجھ پر یقین کرنے والے اور مجھ پر ایمان لانے والے ضرور کامیاب ہوں گے۔ میری مان کر میرے آگے جھکنے والے، میری عبادت کرنے والے، یعنی انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے نماز اس جہنم سے نجات اور جنت کو پانے کا ذریعہ لکھ دی تھی۔ یہ اعزاز صرف جبرائیل علیہ السلام کو حاصل ہے کہ انہیں انسانوں کی تخلیق سے پہلے ان کا مقام دکھا دیا گیا
اور جس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں میں صرف پیغمبروں سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کلام کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے فرشتوں کو بھی ایسے ہی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حکم ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان سے کلام فرماتے ہیں۔ جیسے انسانوں میں ایک بار کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے ایک جھاڑی کے ذریعے کیا تھا۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو کہ انسانی شکل کے اندر انبیاء کرام کے پاس تشریف لاتے اور انسانی شکل میں رہ کر ان کی حفاظت کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام تھا دہیہ کلبی، شکل و صورت اور جسامت کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر ان کی شکل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں تشریف لاتے، اور ایک بار آپ کے صحابہ کی محفل کے اندر آ کر آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کو دین سکھایا اور واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ جبرائیل فرشتے تھے جو کہ تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ ہمارے والد آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے تخلیق کیا گیا تھا، اسے زمین سے لینے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو ہی بھیجا گیا تھا۔ آپ ہی وہ فرشتے ہیں جنہیں زمین پر سرکش اور نافرمان جنوں کی فوج سے لڑنے کے لیے بھیجا گیا، جو کہ فتنہ، فساد اور شر پھیلا رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام اور ان کی فوج نے ان جنات سے جنگ کی، انہیں ویران جگہوں اور سنسان علاقوں کے اندر شکست دے کر قید کر دیا، جس کے بعد یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر ایک بار پھر سے آزاد ہوئے۔ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کے لیے ان جنات کو قید کرنا ضروری تھا تاکہ انسانی نسل آگے بڑھ سکے۔ جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترے، آدم علیہ السلام کو غسل دیا اور ان کی تدفین کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر فوراً وہاں پر پہنچ کر اس آگ کو ٹھنڈا کیا اور آپ کو بچا لیا۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اندھیرے کنویں اور بازار میں ان کے ساتھ رہے، زمین پر ٹھوکر مار کر آب زمزم کا چشمہ اللہ کے حکم سے جاری کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا کر آسمانوں پر لے گئے جب لوگ انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، اور آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں پہلی بار جب آپ نے لٹا کر ان کا سینہ چاک کیا تو آپ کے دل کو نکال کر آب زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر واپس لگا دیا۔ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رابطے میں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے عرش کے نیچے اپنے تخت پر موجود ہیں، میں نے ان کی اصلی صورت کے اندر معراج کی رات کو ان کو دیکھا تھا، ان کے 600 پر ہیں جنہوں نے زمین اور آسمان کو کور کر رکھا تھا، یعنی جہاں پر دیکھو بس انہی کا وجود تھا۔ ان کے یہ پر ہیرے جواہرات اور موتیوں سے بنے ہیں جن کا رنگ سبز ہے، پاؤں کے تلوے بھی سبز ہیں اور پاؤں پر ایک بڑا موتی ہے جو کہ سبزے پر شبنم کے قطرے کی طرح دکھتا ہے، پیشانی روشن، بال گنگرالے، دانت چمکدار اور سر مرجان سے بھی زیادہ سفید ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ہر ایک پیغمبر کو دیکھا، ان سے ملاقات کی، انہیں راستہ دکھایا، اللہ اور ان کے درمیان رابطہ رکھا، اور ان کے بعد یہ اعزاز ہمارے والد اور دنیا کے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو حاصل ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام کر کے جب بھی چاہتے بات کر سکتے۔ مگر جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا تو اس وقت یہ رابطہ ڈائریکٹ ختم ہو گیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے انسانوں یعنی اللہ کے پیغمبروں اور اللہ کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنے۔ یہ کتنی بڑی نعمت تھی جو کہ آدم علیہ السلام سے چھین لی گئی۔ اللہ نے انسان کو اپنے سب سے خاص اور مقرب ترین فرشتے سے بھی زیادہ مقام دیا اور فرشتوں کو کہا کہ انہیں سجدہ کرو، مگر ایک غلطی کی وجہ سے اللہ نے انہیں معاف تو کر دیا مگر قیامت تک یہ نعمت چھین لی کہ کوئی بھی انسان یا پیغمبر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کلام کر سکے۔ الطاف حسین حالی نے کیا خوب کہا تھا کہ فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔